کل ہم اٹک سے واپس آ رہے تھے، میں آئی ایس میں آ رہا تھا، تھوڑا لیٹ ہوا، ایک دوست کے ساتھ آنا تھا تو انہیں میں نے کہا آپ جا سکتے ہیں، میں لوکل پبلک ٹرانسپورٹ اس پہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندے نے گاڑی کو روکا ہے اور اونچی آواز میں کہا ہے کہ جلدی آئیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے. تو وہ کہتا ہے سب لوگ آئیں، تو باقی لوگ بھی نکلے، میں بھی نکلا ہوں. میرے ذہن میں تھا بھی شاید زخمی ہوں گے، ان کو گاڑی سے نکالنا ہوگا. تو کیونکہ رات تھی، قریباً 6 سوا 6 بجے کا تھا، ٹائم تھا، اندھیرا تھا کافی. تو ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک وین جو تھی وہ اپنی دائیں طرف الٹی ہوئی تھی. تو ہم ہوں گے 8 10 بندے تو ہوں گے. ہم نے کوشش کی ہے، پہلے تو مجھے یہ لگا ابھی بہت مشکل ہے اس کو اٹھانا، بہرحال اللہ کا نام لیا ہے تو سب نے ہمت کی ہے. تو الحمدللہ ود ان اے منٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی ہم نے سیدھی کی ہے. تو جیسی کی ہے تو جو بندہ وہ کھڑا ہوا تھا جس نے گاڑی روکی تھی، تو اس نے فوراً ہی اس میں سے ایک بچے کو نکالا ہے. ماشاءاللہ 6 مہینے کا 1 سال کا بچہ ہوگا، رو رہا تھا لیکن الحمدللہ وہ بالکل بچ گیا تھا. تو اس میں جو گزارش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اب چونکہ ہم تھوڑے ٹائم کے لیے رکے ہیں، اتنی دیر میں باقی جو ان کی ہیلپ کے لیے لوگ آنے والے تھے وہ فوراً پہنچ گئے. تو ہماری گاڑی پھر چلی آئی. تو جو بتانے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً ڈرائیور کی لاپرواہی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی کوئی وہاں پہ وقوع کا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی کی کوئی بریکس فیل ہوئی ہیں یا کوئی ٹائر پھٹا ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے. تو یقیناً چونکہ موڑے ہیں بہت زیادہ پہاڑ میں اٹک جاتے ہوئے، تو ڈرائیور کو جلدی ہوتی ہے. اب اس جلدی کے اندر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جب ہم گاڑی کو سیدھا کرنے کے لیے گئے ہیں تو میرا تو دل دہل گیا کہ مجھے لگا بھی ایک بندہ نیچے پھنسا ہوا تھا. آئی تھنک ان کی بیچارے کی بازو پھنسا ہوا تھا. تو بلکہ بعد میں جب گاڑی میں بیٹھا تو میرے بازو پہ بھی تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا، شاید جو جگہ سے ہم نے اٹھایا ہے وہاں پہ خون اتنا گرا ہوا تھا. تو یعنی مجھے یہ لگا کہ اگر ہم گاڑی کو اٹھانے میں دیر لگا دیں گے تو خدا نخواستہ زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اس ایک بندے کی ڈرائیور کی اب کچھ نہیں، میں اس حوالے سے مزید کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمیں بعد میں یہ اتنا پتہ نہیں چلا، ہم رک نہیں سکے، اتنی مزید بات نہیں ہوئی ہے، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے. تو یقیناً جو لگتا ہے وہ یہ تھا کہ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی. تو گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک اماں تھی، ان کا شاید بازو ٹوٹا ہے اور بزرگ تھے، ان کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے. بتایا گیا کہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے، تو وہ ٹوٹی ہے. تو اب بہت سپیڈ بھی لگا لیں تو 1.5 گھنٹے کا اگر آپ سفر ہے تو آپ میکسیمم اس کو 1.25 گھنٹے پر لے کے آ سکتے ہیں، اس سے کم تو نہیں لا سکتے. اور جب اتنی زیادہ موڑیں ہوں اور پہاڑی علاقہ ہو تو اس میں تو رسک ایلیمنٹ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے بہت ٹائم پہلے ایک روڈ پہ پڑھا تھا، یہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک آگاہی کے لیے ایک بورڈ لگا ہوا تھا کسی روڈ پہ، ٹریفک پولیس والوں نے لگایا ہوا تھا، اور یقیناً بہت زبردست بات کی تھی کہ اپنی منزل پہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. تو یہ اگر ایز اے ڈرائیور ہم یہ چیز سمجھ لیں، اور جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے اور ان کو بھی یہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اور اس پہ ڈرائیور کو کہنا چاہیے بھی 10 15 منٹ کی خاطر آپ لوگوں کی زندگیاں برباد نہ کریں. اب یہ تو خوش قسمتی تھی کہ ان کی جان بچ گئی ہے، اور ایک بندہ وہاں موجود تھا جس نے اس کو نوٹس کیے اور باقی گاڑی روک کے، تو ہماری گاڑی روکی ہے، وہاں سے بندے اترے ہیں اور جلدی اس کو سیدھا کر لیا ہے. اگر وہ زیادہ ٹائم لگ جاتا اس بندے کا، کسی ایسی جگہ حادثہ ہوتا جہاں کوئی بندہ نہ ہوتا، زیادہ خون بہہ جاتا، ظاہر ہے وہ نکل تو سکتے نہیں تھے وہاں سے، تو اس وجہ سے بھی اس بیچارے کی ڈیتھ ہو سکتی تھی. اور کئی جگہ پہ ایسے ہوئے بھی، بہت زیادہ تیز رفتار گاڑی، تیز رفتاری کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. تو اگر زندگی میں ایک واقعہ بھی ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی گھر کا سربراہ چلا جائے، کسی گھر کا چراغ گل ہو جائے، کچھ بھی ایسا ہو جائے، کسی کی بھی جان چلی جائے، تو یہ 10 منٹ بچاتے آپ ایک بندے کی زندگی اگر آپ لے لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو خدا را اپنی لمٹ کے اندر رہیں، اپنے روڈ کی کنڈیشن دیکھیں بھی روڈ کس قسم کا ہے، کس قسم کی روڈ ہے. سیدھی روڈ ہے تو اس پہ بھی ظاہر ڈیفرنٹ اس کا انداز ہے گاڑی چلانے کا، موڑے ہیں تو اس کا انداز مختلف ہے، پھر گاڑیوں کی نوعیت ہے اپنی. اب جو وین ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے ٹائر وہ بھی بہت، ان کی جو موٹائی ہے کم ہوتی ہے، ان کے درمیانی فاصلہ ہے وہ کم ہوتا ہے، روڈ گرپ بہت کم ہوتی ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں یہ چلتی ہیں، بکنگ وغیرہ پہ چلتی ہیں، تو ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے خود بھی نوٹس کی ہے، کئی بار میں چلا کے جا رہا ہوں تو میں مین جو روڈ ہے اس پہ بھی 40 50 میکسیمم 60 تک چلتا ہوں، اس سے زیادہ میں سپیڈ نہیں ہوتی. تو ایسے لگتا ہے ہم پیدل جا رہے ہیں جو ہمارے پاس سے گاڑی گزرتی ہے.
تو خدا یہ تیز رفتاری کی وجہ سے اور بہت زیادہ سپیڈ لگانے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور ہمارے یہاں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بھی 90% جو حادثات ہیں وہ موٹر سائیکلز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی یقیناً تیز رفتاری ہوتی ہے. یا تو موٹر سائیکل والا تیز جانے کی کوشش میں ہوتا ہے، کسی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، یا پھر دوسری گاڑی والا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو بچانے کے کوشش میں بہت بڑے حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں جو میری آبزرویشن ہے روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس میں جو ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ایک پیغام دینا ہے. میں ایک عام لے مین ہوں، ایک عام بادمی ہوں، ایک روڈ پہ چلنے والا بندہ ہوں. میں پیدل چلنے والا بندہ بھی ہو سکتا ہوں، میں کوئی بھی گاڑی چلانے والا بندہ بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ گزارش ہے کہ جو مختلف محکمہ والے، ٹریفک پولیس والے یا باقی ہمیں کہتے ہیں بھی آپ اس حوالے سے احتیاط کریں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، نہیں تو خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. بہت شکریہ.